بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والی ہر جاندار چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر ہم نے اپنے حقیقی مالک کی طرف واپسی رجوع کرنا ہے۔ بہت ہی افسوس ہوا مولانا صاحب کی بیٹے کی وفات کا سن کر۔ اللہ پاک انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے اس بچے کی مغفرت فرمائے اور جنت کے اندر اس کے درجات بلند فرمائے۔ بہت ہی زبردست اور کمال صفات کا بچہ تھا اور مولانا صاحب کو ان سے یقیناً محبت بھی بہت تھی، کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے والدین کے اندر کہ جو گھر کے اندر کوئی بچہ بیمار ہو یا کوئی کمزور ہو کسی حساب سے، تو والدین کو ان کے ساتھ محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ بچپن سے ہی جو نا ڈپریشن کی ڈیزیز کے اندر مبتلا تھا، اس لیے وہ اس کو پڑھایا وغیرہ بھی نہیں، اور مولانا صاحب کو اس سے محبت بھی بہت تھی اور ان کی زبردست صفات کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ ان کے گاؤں کے اندر ایک پاگل رہتا تھا جس کے بال جو ہے نا بکھرے رہتے تھے، بالوں کے اندر مٹی بھری رہتی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے رہتے تھے گندے، اور پخانہ شلوار کے اندر وہ کرتا تھا، سارے جسم کے اندر سے اس کے بدبو آتی تھی۔ لیکن وہ عاصم جمیل صاحب ان کو اپنی گاڑی کے اندر بٹھاتے، ان کو گاؤں کی سیر کراتے، اپنی فیکٹری لے جاتے، ان کے بال کٹواتے، ان کے کپڑے بدلواتے، ان کا پخانہ صاف کرواتے، ان کو نہلاتے، پھر ان کو اپنی گاڑی کے اندر بٹھا کے پھر دوبارہ چھوڑ دیتے۔ اور وہ پاگل پورے گاؤں کے اندر کسی کو نہیں جانتا تھا، صرف ایک چہرہ تھا جس کو اس کی پہچان تھی، وہ بھائی عاصم جمیل صاحب کا چہرہ، ان کو وہ میاں کے نام سے جانتا تھا۔ اور ایسی زبردست صفات والا مولانا صاحب بتا رہا تھا کہ جب وہ 20 سال کی عمر میں تھا تو اپنی والدہ سے کہتا تھا کہ اماں جی میرے لیے دعا کیا کریں کہ میں مر جاؤں، مجھے اللہ کے پاس جانا، میں اس دنیا سے تنگ آ گیا ہوں، مجھے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور مولانا صاحب سے وہ بار بار یہ بات کہتے تھے کہ بابا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو مجھے اللہ پاک ملیں گے، میری ملاقات اللہ سے ہوگی۔ ان کی رگوں کے اندر اللہ بسا ہوا تھا اور بڑی اللہ سے وہ محبت کرتے تھے۔ اور ایسا شخص جس کو ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اور پھر اس کے اندر اتنی کڑھن اور اتنا درد اللہ سے ملاقات کا، بڑی کمال بات ہے، بڑی صفات کی بات، اللہ پاک انہوں نے بڑی صفات رکھی تھی۔ اور مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس بیٹھتا تھا تو وہ 2-2 گھنٹے مجھ سے اللہ کی باتیں کرتے تھے اور میں چپ کر کے سنتا رہتا تھا۔ اور یہ مولانا صاحب کی پکچر یہ نیٹ کے اوپر وائرل بھی ہوئی ہے کہ مولانا صاحب ایک جگہ پہ اپنے ٹانگوں کو پکڑ کے ایسے بیٹھے ہیں اور ساتھ جو ہے نا ان کا وہ فرزند بیٹھا ہے اور وہ بولی جا رہا ہے، مولانا صاحب ایسے سر جھکا کے ان کی بات سن رہے ہیں۔ اور یقیناً اس پکچر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کو اس سے کتنی محبت تھی۔ اور یہ واقعی ایسا غم ہے جو بھرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کی تقدیر ہر چیز کے اوپر غالب ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کی رضا کے اندر راضی رہنے والا بنائے اور اس بچے کی مغفرت فرمائے۔ اتنا صفات والا بچہ، اور پھر لوگوں کا یہ حال ہے کہ اس کے اوپر تانا ترسی اور ان کے اوپر تہمتیں لگانا۔ جس بچے کو بیماری ہو، جس کو اپنا نہ پتہ ہو، وہ بیچارہ اگر اس نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا تو یہ خودکشی نہیں ہے۔ مفتی وغیرہ بھی بتاتے ہیں کہ جس کو بچپن سے ایک ذہنی بیماری ہے، اس کے اوپر یہ کوئی نہیں کہ اگر وہ کسی کو طلاق بھی دے دے اس کی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ہے ہی بچپن سے ایک ذہنی مریض۔ تو اس طرح لوگوں نے تہمتیں لگانا شروع کی ہوئی ہیں بجائے ان کے غم کے اندر شریک ہونے کے۔ اتنا بڑا سانیہ کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے جوان بیٹے کی جدائی جو ہے نا دی، اور یہ جس کا بچھڑتا ہے معلوم اسی کو ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو صرف باتیں کرتے ہیں کہ فلاں یہ ہو گیا، مولوی کے بیٹے نے خود کو دیکھو، مولانا صاحب کی یہ دیکھو کتنی بہادری والی بات ہے کہ ان کے بڑے بیٹے نے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے ساری بات کلیئر کی ہے اپنے بھائی کی کہ ہاں ان کو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، نہ ان کو کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا تھا، نہ ان کو کسی کے اوپر کسی نے حملہ کیا ہے، وہ اپنے آپ کو انہوں نے خود شوٹ کیا۔ ایسا کوئی بات اپنی نہیں بتاتا، لیکن انہوں نے یہ بات چھپائی نہیں، سب کے سامنے واضح کر دی تاکہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ گمان نہ رہے کہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے، دینی گھرانے کے اندر اس طرح کی باتیں۔ تو مہربانی کریں مولانا صاحب کے بچے کے اوپر یا مولانا صاحب کے اوپر اس طرح کے تہمتیں لگانا مہربانی کریں بند کریں، ان کے غم کے اندر شریک ہوں۔ یہ نہیں کہ ان کے اوپر تہمت اور الزام لگانا شروع کر دیے تو ہم مولانا صاحب کے غم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ جدائی کا معنی اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے جس کا کوئی بچھڑا ہوتا ہے، جدائی کا معنی اور جدائی کا مطلب اسی کو پتہ ہوا ہے جس سے کسی سے محبت ہوتی ہے اور وہ سے جدا ہو جائے۔ جیسے فلسطین والوں کو مسجد اقصیٰ کی حرمت کا پتہ ہے، اس کی قدر کا پتہ ہے، تو جدائی کا معنی اس سے پوچھو، محبت کا مطلب ان سے پوچھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے سامنے سے وصال کر گئے تو جدائی کا معنی اس سے پوچھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، ویران جنگل کے اندر ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو جدائی کا معنی ان سے پوچھو۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، جب ان کے والد اور ان کے جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے وصال فرما رہے تھے،